حال ہی میں ہم نے ایک معاملہ دیکھا ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ آپ بریلویوں کے جلسوں میں شرکت فرماتے ہیں اور باضابطہ محفل میلاد کے نام سے کچھ عنوانات بھی لکھے گئے ہیں آپ کے حوالے سے، اور اس پر ایک لمبی چوڑی گفتگو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کچھ کلپس بھی ہیں، تحریریں بھی ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ واقعتاً ان کے جلسوں میں شرکت فرماتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ پراپیگنڈے کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے۔ پراپیگنڈا جیسے چلتا ہے چلتا رہتا ہے۔ میں نے ابھی تک تو کسی بریلویوں کے جلسے میں شرکت نہیں کی۔ جس حوالے سے آپ بات فرما رہے ہیں وہ علماء دیوبند کا جلسہ تھا، دین پور تحصیل کروڑ ضلع لیا میں۔ ہر سال وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل کراتے ہیں، وہاں علماء دیوبند شریک ہیں، کوئی اکیلا میں نہیں ہوں۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کے خاندان کے چشم و چراغ اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان لیول پہ اسٹیجوں پہ بہت بڑا نام مولانا مطیع اللہ صاحب، قاضی مطیع اللہ صاحب، اسی طرح حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم، ہم اکٹھے تھے سارے حضرات وہاں، تو مولانا عبدالحمید توسوی صاحب وہ بھی، تو یہ سارے اکابر شریک وہاں کے میزبان علماء دیوبند، جلسہ علماء دیوبند کا، پروگرام علماء دیوبند کا، سارا معاملہ علماء دیوبند کا۔ وہ محفل میلاد اس پہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا تھا محفل مقصد میلاد، یہ پتہ نہیں ذکر میلاد، تو شاید کوئی کمپوزر نہ لکھ سکا ہو ذکر کا لفظ۔ اتنی سی بات کے اوپر بریلویوں کا جلسہ بن جاتا ہے، اتنی سی بات کے اوپر ہم سب بریلوی علماء میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ فرقہ پرستوں نے اینک لگائی ہوئی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے کہ رابطہ کر کے کوئی پوچھ لیا جائے کہ وہاں معاملہ ہے کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مجھے آپ ایک بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے معاملے کی بات کرنا یہ غلط ہے؟ نبی پاک کا ذکر میلاد، مقصد میلاد یہ بتانا جرم ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات آپ نے دیکھے؟ اب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ان کی خطبات اٹھائیں، ان میں پوری 5ویں نمبر کی جلد ہے، خطبات میلاد النبی، لگائیں فتویٰ حضرت تھانوی پہ، وہاں مقصد میلاد کا لفظ بھی نہیں ہے، ذکر میلاد کا بھی نہیں ہے، تذکرہ میلاد کا بھی نہیں ہے، وہاں لفظ ہے خطبات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرت تھانوی فتویٰ لگائیں۔ فرقہ پرستوں نے اپنی اینک لگائی ہوئی ہے، 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے، جو بات بھی ان کو ہو رہا ہے بدعت بدعت بدعت، اخپل شکل گورا، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی قد کو دیکھو، مذہب کے اوپر بیٹھ کے 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک جملہ کہوں، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے جامعہ فاروقیہ شجاع آباد ضلع ملتان کے جلسے میں ایک جملہ فرمایا، ان کا جملہ آج بھی مشہور ہے، شائع ضائع ہے، ہر جگہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیوبندیت کے نام پہ دکانیں بنانے والوں، دیوبندیت دکانداری کا نام نہیں ہے، دیوبندیت راہ اعتدال کا نام ہے۔ اور دیوبندیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جنہوں نے گھر گھر دکانیں کھول رکھی ہیں دیوبندیت کی، میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اکابر نے دیوبند میں مدرسہ ہمارے لیے دکانیں کھولنے کے لیے نہیں بنایا تھا، ہمارے مذہبی کاروبار کے لیے نہیں بنایا تھا، ان کا ایک عالمگیر، آفاقی اور جہانگیر پروگرام تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہی اعتدال تو سیکھا ہے۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ نے ہمیں اکابر کا اعتماد یہی تو سمجھایا ہے، اکابر کی روش یہی تو بتائی ہے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا کہیں جرم نہیں ہے، ہاں اس میں کوئی ایسی چیز آپ ہمیں بتائیں جو چیز حضور علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، ایمان و اسلام کے خلاف ہو، تب بتائیں۔ ہر بات پہ اپنی طرف سے بیٹھ کے بدعت کا فتویٰ ڈال دینا، یہ کیا معاملہ ہے یار؟ یہ چند فرقہ پرست ہیں، 2 4 5 جن کی اپنی روزی روٹی اسی فرقہ واریت پہ لگی ہوئی ہے، جن کا کام لڑانے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ اکابر کے طرز کو دیکھیں، امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملہ اکابر کی ترتیب دیکھیں، یہ ان کی روش پہ نہیں ہے۔ بعض جگہ وہ اکابر کا نام بڑی عزت سے بھی لیتے ہیں۔ آپ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت الدارین بالصبر علی شہادت الحسین اٹھائیے، انہوں نے مولانا احمد رضا خان کے لیے کتنی اچھے الفاظ کا ذکر کیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے۔ آپ اس سے بھی بڑھ کے آگے آئیے،
تو ہمارے اکابر میں کئی جگہ آپ کو اپنے مخالف، مثلاً 5 جلدوں میں کارروائی چھپ چکی ہے قادیانیوں کے لیے جو 13 دن بعد ہوئی تھی قومی اسمبلی میں 1974 میں 1974. اس 5 جلدوں کی کارروائی کو عالمی مجلس تحفظ و ختم نبوت نے چھاپا ہے نا. اس کے پہلے صفحوں کو دیکھ لیں، اس میں بریلوی علماء کا نام انتہائی ادب و احترام سے لکھا ہے. آپ کا چینل اگر اس چلانے کی اجازت دے تو لفظ پڑھ کے سنا دوں. اس میں عالمی مجلس تحفظ و ختم نبوت لکھتی ہے امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا شام النورانی. بتائیں یہ فرقہ پرست برداشت کریں گے؟ ان کی تو موت ہے اس مسئلے پہ. یہ تو سارا دن اس مسئلے پہ بیٹھ کے امت کو ایک نہ ہونے دیں، مشترکہ کام کے اوپر بھی لڑائی اور فساد ڈالیں، اور ہمارے اشتہار کو بریلویوں کو اشتہار بنا دیں، ہمارے علماء کو بریلوی علماء بنا دیں. 2 باتیں. تیسری بات، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر میلاد مصطفیٰ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دینی معاملات پہ کوئی پروگرام ہو اور اس میں بریلوی حضرات بھی ہوں، اہل حدیث حضرات بھی ہوں، اور اس میں آپ کا یہ بھائی علماء دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے چلا جائے، میں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دی، میں نے اپنے معاملات کو چھوڑ دیے، کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہے. ان معاملات میں جو بیچارے کنویں کی مینڈک بن کے بیٹھے ہیں نا، جن فرقہ پرستوں کی روٹی روزی اس معاملے پہ لگی ہوئی ہے، یہ ان کے کام ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے.